بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو نائنتھ کلاس آج ہم سی ورک میں یعنی کہ آن لائن ورک میں ایک درخواست کے بارے میں جانیں گے جس کو آپ نے ہوم ورک میں کمپلیٹ کرنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پیٹرن سامنے نظر آ رہا ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ مارجن لائن کے باہر لکھا گیا ہے مہینے کا نام اور تاریخ، اور اسی لائن پہ مارجن لائن پہ مڈ میں لکھا ہوا ہے آن لائن ورک، اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ نے دن کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ درخواست ہے جی آپ کی جس کا عنوان ہے ہیڈ ماسٹر کے نام حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اس سے پہلے ہم لفظ درخواست کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اصل میں درخواست لکھا جاتا ہے لیکن بولا درخواست جاتا ہے، درخواست نہیں کہتے، وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو واو ہے وہ لکھی تو جائے گی مگر بولی نہیں جائے گی، اور اس واو کو ہم کہتے ہیں مدولہ۔ یہ واو مدولہ ہے جو الفاظ میں لکھی تو جاتی ہے مگر بولی نہیں جاتی۔ دراصل اس کا تعلق فارسی سے ہے۔ چونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے اور مختلف زبانوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے، تو مختلف جب زبانیں اردو میں مکس ہو کر سامنے آتی ہیں تو ہمیں اس وقت فوراً جج کر لینا چاہیے کہ یہ لفظ تھوڑے مختلف ہیں، تو ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ مزید اس کی ادائیگی کو سمجھنے کے لیے میں نے چھوٹا سا ٹیبل بنایا ہے، اس پہ غور کریں۔ یہ ہے جی واو مدولہ۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے واو کے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر ہوگی جو کہ زیر کا سائن نہیں ہے، زیر نہیں ہے، بلکہ اسے خط کہتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ ہیں جو اردو میں آپ پڑھتے ہیں واو مدولہ والے، ان کے بارے میں جان لیں۔ خواہش لکھا جاتا ہے، بولا خواہش جاتا ہے۔ خواب درست نہیں، خواب بولا جائے گا۔ درخواست واو کٹ ہو جائے گا، درخواست ہوگا۔ خود ہوگا، خود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، خواجہ خواجہ نہیں ہوگا، خواجہ ہوگا۔ خوار واو مدولہ ہے اس میں تو خار پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال فارسی کے لفظوں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور غلطی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اردو کا لفظ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہوتا۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم آ جائے۔ جزم والا الفاظ کیا کہتا ہے کہ مجھ سے پیچھے والے لفظ کو میرے ساتھ ملاؤ تو میں ادا ہوں گا، اس کے بغیر میں ادا نہیں ہوں گا۔ جیسے آپ لکھتے ہیں اسکول، وہ غلط ہے، سین کے اوپر جزم ہے۔ اس سکول درست ہوگا، چونکہ آپ انگلش میں اسکول پڑھتے ہیں تو آپ عادتاً کیونکہ آپ نے انگلش کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو انگلش میں اسکول پڑھا تو اردو میں بھی اسکول لکھ دیا، جبکہ یہاں پر قاعدہ غلط ہو جاتا ہے اردو کا، اسکول لکھا کریں۔ اسی طرح لفظ اسٹیشن انگلش میں تو سائلنٹ ورڈ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جب اس کو ہم اردو میں لے کر آئیں گے تو اسٹیشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان کو اگنور مت کیا کریں، ان کو ذہن میں بٹھائیں اور ان کا استعمال کیا کریں، الرٹ رہا کریں جب یہ آئیں تو آپ نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ آ جاتے ہیں اب سی ورک کی طرف کہ آج کا ہمارا کام کیا ہے۔ درخواست ہے جی جس کا عنوان ہے ہیڈ ماسٹر کے نام حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ کیا ہوتا ہے کریکٹر؟ کریکٹر ہوتا ہے کردار، کہ آپ کس کردار کے مالک ہیں۔ جتنا عرصہ آپ نے اس اسکول میں یا کسی بھی ادارے میں گزارا ہے، ان اداروں میں رہنے والے جو بھی رہنے والے ہیں ان کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے، اور آپ کو یہ ہیلپ کرتا ہے کسی اور ادارے میں نئے سرے سے کوئی داخلہ وغیرہ لینے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے جی اس کو شروع کیسے کریں گے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں لکھنا بلکہ کوما آ جائے گا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول باقاعدہ اسکول کا نام نہیں لکھنا، آگے کوما آ جائے گا۔ ضلع الف بے جیم، بعض کتابوں پہ یہ غلطی ہے کہ یہاں پر الف بے جیم کی بجائے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھا گیا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آپ جو ایکچول اور جو درست چیز ہے وہ الف ڈیش بے ڈیش اور جیم ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ذرا ذہن پہ زور ڈالیے کہ الف بے جو ہے حروف تہجی کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ الف بے سے، اور اینڈنگ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ سے۔ تو جب بھی اردو کا کوئی کام اس طرح سے لکھنا ہو جس کی سٹارٹنگ میں آپ نے چیزوں کے نام نہیں لکھنے، تو وہاں پر الف بے جیم ہی آئے گا، ہرگز حمزہ چھوٹی یہ بڑی نہیں آئے گا۔ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ اینڈ پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کہ اصل نام پتہ کی بجائے استعمال ہوں، اور ہمیشہ اوپر والی سائڈ پہ الف بے جیم اور نیچے والی سائڈ پہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالی یا جناب اعلیٰ۔
आइन अलिफ आ, लाम छोटी ये, ली आली होता है, और अगर लाम के ऊपर आ जाए खड़ा अलिफ तो आला होता है। आगे स्टिक पॉइंट ज़रूर आएगा। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ लिखें, जनाब आली लिखें तब भी दुरुस्त है, जनाब आला लिखें तब भी दुरुस्त है। उसके बाद आप लिखेंगे गुजारिश ये है कि मैंने, ठीक है। अब ये है कि दरख्वास्त एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ख़त की तरह ओंगियाँ बोंगियाँ नहीं मार सकते, इजाफी चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते। ये एक अर्ज़ी होती है जो बड़े अदब व अदाब के साथ लिखी जाती है, मेन पॉइंट के साथ, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि मैंने आपके स्कूल से 7 साल तक तालीम हासिल की है, ठीक है। इस दौरान मैंने हमेशा अपनी जमात में दर्जे से पासिंग मार्क्स लिए हैं, या हमेशा पोजीशन के साथ पास हुआ हूँ, ठीक है। स्कूल में जितनी भी सरगर्मियाँ हुआ करती थीं, हर सरगर्मी में मैं हिस्सा लेता रहा हूँ, जैसा कि स्कूल में होने वाले मैचेस और खेलों के मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी रही है मेरी। तकारीर के मुकाबले उनमें भी मैं हिस्सा लेता रहा हूँ, और मेरे पास स्कूल की तरफ से कई इनामात मौजूद हैं। तो मैं अपने हम जमातों का ख़्याल भी रखता रहा हूँ, तालीमी कारकर्दगी में उनकी मदद भी करता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पिछली तमाम कारकर्दगी को देखते हुए मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दिया जाए, अनायत किया जाए, ताकि मेरे मतलूबा कॉलेज में मुझे दाखिला लेने में आसानी मुयस्सर आए, ठीक है। नवाजिश होगी। फिर उसके बाद आखिर में आपने पेज को करना है फोल्ड, और एक लकीर सी बन जाएगी दरमियान में उसके, और लेफ़्ट हैंड की तरफ 1 फिंगर का गैप देने के बाद आप लिखेंगे अल आरिज़, और नीचे लिखेंगे आपका ताबे दार, साथ आपने नहीं लिखना, सिर्फ ताबे लिखना है, फिर हमज़ा छोटी ये बड़ी ये। उसके बाद अल आरिज़ जिस लाइन पे आपने लिखा है उसी लाइन पे राइट हैंड की तरफ मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे 6 मई 2021, और आगे हमज़ा का साइन है, नीचे इसका सन जो होता है, सन की सीन की एक लाइन से खिंची होती है, वो आप नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताना मकसूद है कि आप इंग्लिश में डेट लिख सकते हैं, लेकिन जो महीने का नाम है वो आप उर्दू में ही लिखेंगे। अच्छा, दरख्वास्त को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया, ये देखें, दरख्वास्त, तब उन्वान, और फिर बखिदमत जनाब। चूँकि इंग्लिश का दौरा है, तो जिस तरह से इंग्लिश में लिखी जाती है एप्लीकेशन, ये दूसरा जो पैटर्न है वो उस को टच कर रहा है। दरख्वास्त, फिर बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला अलहज़ीम, और उसके बाद लिखा गया है उन्वान, ठीक है। फिर जनाब आला, फिर मोतबना गुजारिश। ये 2 तरीके हैं। एक ये है, ये इंग्लिश से वाबस्ता है, रिलेट है, ये भी दुरुस्त है। इस तरह से लिखेंगे तब भी आपकी दरख्वास्त दुरुस्त होगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये उर्दू का एक्चुअल पैटर्न है, तो तब भी आपकी दरख्वास्त दुरुस्त होगी, क्योंकि उर्दू एक लश्करी ज़ुबान है। तो अगर आपने इंग्लिश पैटर्न से इसको अदा किया है, तो सिर्फ पैटर्न, अल्फाज नहीं कि आप अल्फाज भी इसी तरह से लिखना शुरू कर दें इंग्लिश की तरह, जैसे स्कूल और स्टेशन मैंने बताया, वो गलतियाँ नहीं करनी। चाहे तो इस पैटर्न से करें, और चाहे तो आप इस पैटर्न से करें, ठीक है। अंदर क्या लिखना है मैंने आपको हिंट दे दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी पढ़कर अच्छा लिख सकते हैं। क्लास में भी इसको लेकर बात हुई होगी, तो आपने इसको लिखना है अच्छी तरह से मुकम्मल पैटर्न के साथ। और दोबारा ये कायदा है, इस कायदे को भी ज़ुबानी याद कीजिए। ओके, जिल्ला हाफिज़, टेक केयर।